محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا تھا اور بتایا تھا وہی میں دوبارہ رینیو کرنے آیا ہوں. یہ جو دین میں بدعتیں ان سے نکالنے والا نبی، کوئی نئی شریعت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کر میرا کوئی نبوت کا دعویٰ نہیں. یہ انہوں نے اور تحریرات پڑھے، اس تحریرات سے تسی پہلے ٹھیک کر لو. میں آگے نہ سمجھ میں کیا لمبا نہ کرو. میں گل نہیں پیسہ کہتا سمجھدار زیادہ ہو، میں جواب نہیں دیاں گا، تسی آپ ہی سمجھ لو. ہر باری میرے سوال کر کے لے کرو. ملک صاحب آگے جب تسی گل میرا سوال یہ تھا، کیا اب ہم ان دونوں باتوں کو مد نظر رکھ کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ مرزا صاحب مدعی نبوت تھے؟ یہ ہے سوال. تھے نہیں ہیں، ان کا دعویٰ ہے. تھا نہیں، تھا تو ہوتا ختم ہو گیا. تھا نہیں ہے. اب اگر کوئی مرزا صاحب کی تعلیم جو ہے وہ یہ بتاتی ہے، قرآن کی تعلیم ہے. قرآن سے بات انہوں نے بات ہی نہیں کی. قرآن میں یہ چیزیں موجود ہے کہ نبی رسول آئیں گے، اگر آئے تم میں سے ہوں گے، تمہیں میری آیتیں بیان کریں گے. جو ان پر رائے راستگی اختیار کرے گا نہ اس کے لیے کوئی اندیشہ نہ غمناک ہوگا. جو ان سے تکبر اور مقابلہ کرے گا ہمیں نذیر کی طرح، وہ جان لے کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. یہ قرآن نے بتا دیا. میرا مسئلہ حل ہو گیا. سن لیں، اب اگر مرزا صاحب کا نبی اور رسول، وہ کہتے ہیں نقل کفر نہ باشد، تکلیف احمدیوں کو ہوگی، لیکن میں سیدھی اور صاف بات کروں گا. اللہ نے فرمایا سچی اور سیدھی بات کہو، اور میں سچی اور سیدھی بات کر رہا ہوں. اگر مرزا صاحب کا دعوی نبوت نہیں ہے، دعوی رسول نہیں ہے، تو نقل کفر نہ باشد مرزا صاحب کذاب ہے. میں انہیں مانتے ہی نہیں. وہ جھوٹ بول کر گیا، سب جھوٹ ہے. ان کی کوئی تعلیم نہیں. الفاظ نہ استعمال میں کروں گا بھائی، میرا اللہ کا معاملہ ہے. یہ میں نے آپ کو بتا دیا، اور آپ کے پاس عقل ہے. موقع دے رہے ان چیزوں آپ دیکھیں، مجھے آپ کا کوئی اور بات نہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں نے اپنی وضاحت جماعت کی تعلیمات تو تسی باہر جاؤ گے تو اسی تانوں ٹوکاں گے. تسی مطلب باہر کیوں جاندے جے؟ کر لو بھائی، آپ کون ہو، کر لو جو کرنا ہے. نہیں اسی کرن والے کون ہوندے ہیں ملک صاحب؟ میں نے آپ کو بتا دیا کہ نقل کفر تے بھی شک ہون لگ پیندا کہ تسی مطلب کہ احمدیت کی تعلیمات کو پورا نہیں کرتے. اور سرکاری احمدی بھائی، میں نے جو بات کی ہے نا جی میں تے قدرہ سے احمدی ہوں، تسی پتہ نہیں کیڑے بیان دے جا رہے ہیں. بڑے احمدی ہو جاؤ تو بھی مجھے کوئی اور بات نہیں، ادنی ہو تو بھی نہیں. السلام علیکم رحمۃ اللہ. جی ملک بھائی، نقل کفر نہ باشد یہ بات بیان کر کے میں نے کی. اگر آپ کے پاس علم ہو تو میری بات سمجھ جاؤ، نہیں آ تو رولا پائی جاؤ جیسے ابھی آپ نے رولا پایا. اچھا ملک صاحب، میرا سوال صرف اتنا ہی ہے کہ اب اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ جس شخص کے تم پیروکار ہو وہ تو مدعی نبوت اور رسالت ہے، اب اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ ملک صاحب آپ جس شخص کی پیروی کر رہے ہو وہ مدعی نبوت اور رسالت ہے، تو وہ جاہل مخالف تو نہیں نا؟ نہیں، وہ تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کر کے کہ ان کا رسالت کا دعویٰ ہے وہ جاہل مخالف ہے. ان کا ہٹنے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. وہ تعلیم محمد مصطفیٰ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس میں سے ایک نقطہ مرزا صاحب نکالتے تو میں ان پر ایمان نہیں لاتا، اضافہ کرتے تو میں ان پر ایمان نہیں لاتا. وہ تو آپ نے بتا دیا کہ اگر ان کا دعویٰ نہیں ہے تو پھر وہ کیا ہیں، وہ تو آپ نے بتا دیا. لیکن میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ اب اگر ہم کہیں کہ مرزا صاحب مدعی نبوت تھے تو آپ یا مرزا صاحب یہ تو نہیں نہ کہیں گے ہمارے جاہل مخالف ہم پر الزام لگاتے ہیں کہ ہم نے کوئی نبوت اور رسالت کا دعویٰ کیا. آپ آدھی بات کر اپنے مطلب نکلوانا چاہتے ہیں، وہ آپ جانو، آپ کے کام. میں نے بتا دیا جاہل مخالف جو سمجھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کر مرزا صاحب کا نبوت کا دعویٰ ان سے علیحدہ ہو کر، وہ جاہل مخالف ہے. ایسا مرزا صاحب نے اشارتاً بھی بات نہیں کی بلکہ وضاحتاً کی ہے کہ میں قرآن سے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے ایک شوشہ نہ نکالنے آیا ہوں نہ بڑھانے آیا ہوں. اب آپ کیے جائے آپ الٹوں کا کام ہی الٹا کام کرنا ہے. آپ کریں. ملک صاحب irrelevant جو گفتگو ہوتی ہے اس کا کچھ فائدہ نہیں ہوتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کر یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف کوئی بندہ نبوت کا دعویٰ آج تک کرنے والا نہ پیدا ہوا ہے جس نے کہا کہ میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بالمقابل دعویٰ کیا ہے.
ان کے مخالف میں نے دعویٰ، کون اس کو مانے گا؟ کوئی کر ہی نہیں سکتا، نہ کسی نے کیا آج تک۔ جتنوں نے دعویٰ کیا ہے انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، حتیٰ کہ مسلمہ کذاب نے بھی ان کو نبی و رسول مانا ہے، تو وہ کوئی بھی نہیں کہتا کہ میں ان کے خلاف۔ سوال یہ ہے اب مرزا صاحب کو مدعی نبوت کہیں تو یہ تو نہیں کہیں گے کہ یہ جاہل مخالف کہتے ہیں کہ مرزا صاحب مدعی نبوت ہیں؟ نہ، جو ہم وضاحت دے رہے ہیں اس کے مطابق جو مرزا صاحب کو نبی رسول مانتا ہے وہ مومن ہے، وہ مومن کی پہچان ہے، وہ مومن ہے، پکا مومن ہے۔ لیکن جو ہم نے بتا دیا، وضاحت کر دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کر کوئی سمجھتا ہے کہ نیا دعویٰ کر دیا ہے مستقل نبی کا، شرعی نبوت کا، اس کا ہمارا دعویٰ نہیں ہے۔ وہ جو سمجھتا ہے پھر وہی وہ بات، جاہل مخالف کا بچہ ہے، صرف مخالف نہیں ہے، جاہل مخالف کی اولاد ہے، اس کا بچہ ہے۔ جب وہ بات ہم کر ہی نہیں رہے تو آپ جو مرضی کرو کرتے یا ہیں، نہ ہم کرو، یہ میرا کام ہے، دیکھو یہاں پر بورڈ لگوا ہے خطرہ 440 وولٹ، میرا کام ہے بورڈ لگا دینا۔ کوئی نہیں لگا رہا تو اچھی بات ہے نا، یہ خطرہ تو اس کے لیے ہے جو وہاں ہاتھ لگائے گا، جو نہیں لگا رہا میں اس کے لیے تھوڑی کہہ رہا ہوں آپ ہنس رہے ہو، میں نہیں لگاؤ، اچھی بات ہے، ہمارا بھی یہی تھا، نہیں اچھا اتنی لگاؤ سی تو آپ کو شارٹ کرنٹ نہیں لگے گا۔ اتنی سی بات ہے کہ ایک بندے نے آپ کے مرزا صاحب کے پیروکار کو یہ کہا تھا کہ تم جس کے پیروی کرتے ہو، جس کو فالو کرتے ہو، وہ تو مدعی نبوت ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں، مرزا صاحب کا نبوت اور رسالت کا دعویٰ نہیں ہے۔ تو مرزا صاحب نے وہ رسالہ لکھا تھا ایک غلطی کا ازالہ، اس کے آخر میں انہوں نے کہا تھا کہ جاہل مخالف ہم پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ میں مدعی نبوت اور رسالت ہوں۔ وہاں پر مرزا صاحب نے کوئی اس طرح کی بات نہیں لکھی کہ جاہل مخالف ہمیں کہتے ہیں کہ ہم نبی پاک کے خلاف کوئی دعویٰ کرتے ہیں، نبی پاک سے ہٹ کے کوئی انہوں نے کہا وہ مجھے دعویٰ نبوت کا الزام لگاتے ہیں، مجھ پر الزام لگاتے ہیں کہ میں مدعی نبوت ہوں۔ اب مرزا صاحب مدعی نبوت بن گئے ہیں نا۔ سنے میں تو آپ پر حیران ہوں، آپ کے علم پر حیران ہوں، افسوس ہی کر سکتا ہوں، ماتم ہی کر سکتا ہوں، جس کی پوری متکلم کی خود تحریرات نہ پڑھ کر ایک جگہ سے صرف اعتراض کرنے کے لیے یہ کر دیا۔ یہ 100 مرتبہ آپ کو سمجھایا لیکن آپ آگے نہیں جاتے، اتنے ہی رہنا ہے، دعویٰ ہے نہیں دعویٰ ہے، دعویٰ ہے نہیں دعویٰ۔ انہوں نے واضح فرمایا ہے کہ کسی نے کسی سے سوال پوچھا کہ مرزا صاحب کو ابھی نبی رسول مانتے، اس نے جواب دیا نہیں۔ مرزا صاحب نے فرمایا یہ غلط ہے، یہ غلط، اس نے جواب دیا کہ میرا دعویٰ نہیں ہے۔ اور وہ کیا کریں، عامر صاحب کو آ کے منوائیں کہ عامر صاحب مان بھائی، کسی نبی رسول کا کام منوانا نہیں ہے، وہ دروگے نہیں ہے، انہوں نے اپنی تعلیم دے دی ہے، وہ جس کو سمجھ میں آتی ہے، جو متقی ہے۔ جو متقی نہیں ہے، اللہ کا کلام اور اللہ کے رسول کا کلام بغض والوں کے مخالفوں کو، جاہل مخالفوں کو نہیں پتہ لگتا۔ جو متقی ہے اللہ کا کلام اور اللہ کے رسولوں کا کلام متقیوں کو سمجھ میں آتا ہے اور وہ ایمان لے آتے ہیں۔ آخری بات کر لوں، پھر مفتی صاحب کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہ جو مرزا صاحب نے رسالہ لکھا، اس کے شروع میں لکھا کہ محض انکار سے جواب دیا۔ میرے مرید کو جب پوچھا گیا کہ مرزا صاحب تو مدعی نبوت ہیں، تو میرے مرید نے کہا نو، نہیں، محض انکار سے جواب دینا غلط ہے۔ آپ کے خلیفہ صاحب سے اسمبلی میں پوچھا گیا ڈو یو بلیو مرزا غلام احمد قادیانی ایز اے پرافٹ، انہوں نے کہا نو۔ صحیح کہا کہ غلط کہا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نے تو سچ کی گواہی دینی، متکلم خود بتائے گا کس زاویے سے کیا۔ اگر ان کا جواب سیدھا دو ٹوک یہ ہے تو یہ جواب غلط ہے، یہ جواب بالکل غلط ہے، اس میں نقطہ بھی شوشہ بھی سچائی نہیں۔ انہوں نے گھبرا کر خوف سے کس وجہ سے یہ کہا، یا متکلم خود بتا، وہ ابھی نہیں ہے لیکن وہ ہوتے تو متکلم خود بتاتا۔ لیکن یہ ان کا جواب دینا کہ وہ نبی رسول نہیں ہے، یہ جواب اسی طرح جس طرح مجھے اللہ پر یقین ہے کہ اس کی ذات ہے، اسی طرح اس بات پر یقین ہے کہ صرف یہ جواب دینا کہ وہ نبی رسول نہیں، غلط ہے، غلط ہے، غلط ہے۔ ملک صاحب اگر تانوں کسی گل دا مطالعہ نہیں ہوندا تے مطالعہ کر کے تے گل دا جواب دیا کرو۔ میں کروں گا میرے بھائی، آپ میرے ٹیچر لگے ہو، آپ مجھے ٹیچر ہو، میں نے اپنی زبان پہ سمجھا دیا کہ اگر متکلم نے وہ بھائی آپ کا علم ہے، وہ سرکاری احمدی بھائی آپ کا علم ہے، نظیر تو تانوں پھسانا چاہندا ہے، وہ آندا کہ ایسا بیان دین تو میں پھسن تو میں انہاں دا فتوی لاواں۔ سرکاری احمدی بھائی آپ کا لیول یہ نہیں ہے، معافی چاہتا ہوں، آپ کا لیول تانوں اگر نہیں پتہ ہوندا تسی وہ جواب نہ دیا کرو، پتہ ہے میں وہ منافق کا بچہ نہیں ہوں، نہ میں نے کسی سے لینا ہے۔
قرآن اور نبی ٹھیک میں ہے نے تسی اپنی من مرضی کرو تانوں اپنی من مرضی میں دا کر رہا ہوں اور کرتا رہوں گا. میں نے اللہ کو جواب دینا ہے, میں نے سچ کی گواہی دینی ہے. آپ کو برا لگتا ہے 1000 بار, مجھے کیا آپ کا ہول بار ہے. اللہ کے دین میں اللہ اور اللہ کا رسول, اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں. میں بھی یہی مانتا ہوں کہ خلیفہ صاحب نے گھبرا کے, وہ پاکستان بنا ہوا تھا نیا نیا, تو مسلمانوں کی طاقت دیکھ کر یہ جواب دے. مفتی صاحب کر لیں جو آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں. جزاک اللہ عمر بھائی. ملک صاحب کہہ رہے تھے کہ جی ان کا کام یہ نہیں ہوتا, یعنی بقول ان کے کہ نبی کا کام یہ نہیں ہوتا کہ منو زبردستی, زور زبردستی. مرزا صاحب نے تو اتنی زبردستی کروائی ہے کہ جو کسی نے کہا نا کہ نہیں جی مرزا صاحب جو ہے وہ اپنے اس مناظرے میں جو ہے وہ فاتح قرار نہیں پائے اور وہ ہار گئے, تو مرزا صاحب زور زبردستی کرانے میں جو ہے تڑاں اور گلیوں پہ اترا ہے. انہوں نے کہا جو ہماری فتح کا قائل نہیں ہے وہ ولد الحرام ہے, وہ ان کو حلال زادہ بننے کا شوق نہیں ہے. انہوں نے تو اتنا زور دیا ہے, ان کا بس نہیں چل رہا تھا, ورنہ باقیوں کے منہ کو پکڑ پکڑ کے نا وہ زبان وہ الفاظ اگلواتے جو مرزا صاحب کے حق میں ہے. اور آپ کہتے ہو کہ جی وہ زور زبردستی نہیں, ابھی سن انہوں نے لو, زور زبردستی کی ہے. وہ جو آپ کا ساتھی, ایک منٹ میں بات مکمل کر لوں. عمر بھائی مجھے اجازت دیجیے. ملک صاحب تسی بریکاں تے پیر رکھو, مینوں پتہ ہے مینوں ڈر ہے تسی کوئی تعلیمات غلط نہ پیش کر دو. عمر بھائی میں مفتی صاحب کی تعریف کرنا چاہنا تھوڑی جی. مفتی صاحب ایک آپ کا تھوڑا سا میں نے وہ سنا تھا سیفی کے ساتھ مناظرہ ٹائپ, ماشاءاللہ خوشی ہوئی. یقین مانے مجھے امید نہیں تھی آپ اچھا مناظرہ کریں گے, لیکن آپ نے اس کو بگا دیا. ماشاءاللہ اچھی بات ہے, پہلی دفعہ آپ کے منہ سے میں نے کوئی اچھی بات سنی تھی اس دن. بعد میں بات کر لیں, مجھے گالیاں بے شک دے دے لیکن بعد میں کر لیں. فی الحال بیچ میں بات چل رہی ہے تو آپ کو اتنا جو ہے وہ ہونا چاہیے کہ بھئی 2 بندوں کی بات چل رہی ہے تو میں بیچ میں جو ہے وہ بعد میں بات کر لیں. تو اس لیے ملک صاحب آپ کہہ رہے ہو کہ زور زبردستی نہیں کر رہے ہیں, وہ آپ کا نیچے جو ساتھی ہے وہ ٹھیک کہہ رہا ہے کہ بھئی آپ کو جو ہے وہ آپ کا مطالعہ نہیں ہے تو آپ بات نہ کیا کریں. ٹھیک ہے, وہ ٹھیک کہہ رہے تھے آپ کے بارے میں مانوں گا, کیونکہ آپ اللہ کی طرف سے اللہ کے جنرل اللہ سے علم پا کر مجھے بتا رہے. وہ آپ کی ویلیو وقت کیا ہے؟ آپ تو جاہل ہو, آپ مجھے بتاؤ گے کہ مجھے کیا علم ہے کیا نہیں ہے. آپ تو لائی لگ مسلم ہو, نہ پتہ ہے کوئی اللہ کا, نہ رسول کا, نہ اللہ کی کتاب کا. ابھی سن لو, ایک مرزا صاحب نہیں, جتنے نبی رسول آئے ہیں جو ان کی فتح کے قائل نہیں تھے وہ ولد حرام ہے, وہ ولد حرام ہے. یہ کون سی بات, یہ زبردستی کی بات ہے؟ آپ اپنی لگام دے کر رکھو, زبان کو ابھی چپ رکھو, میری بات پوری ہونے دو پھر بات کرنا. آپ کو بات کرنے مرزا صاحب کی تعلیمات اگر آپ پیش کرو گے تو ہم استغفر اللہ بھی نہ بولیں, ان کی آپ گندی زبان اگر یوز کرو گے تو چپ کر جاہل. بات یہ ہے کہ اپنی باری میں بولو, میں غلط بولوں یا صحیح بولوں. ان کو چپ کراؤ یار, مائک میوٹ کرو.